السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہوں گے۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ خبر دی ہے کہ کفار دنیا میں مال جمع کرتے تھے اور بتوں کی طاقت پر بھروسہ کرتے تھے اور بتوں کی شفاعت اور مدد پر اعتماد کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ تنہا آئیں گے۔ ان کے پاس نہ مال ہوگا، نہ ان کے ساتھ ان کے خود ساختہ اور باطل معبود ہوں گے۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری متوفی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ جو ہوں گے وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں اور مرد جمع ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن معاملہ اس سے بہت ہولناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا، آپس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس آیت سے حسب ذیل سبق حاصل ہوتے ہیں، انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرے اور اس کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرے، اور اگر اس نے اپنی زندگی شیطان اور نفس کی پیروی میں گزار دی تو آخرت میں وہ بالکل تنہا، ناکام اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو انسان ساری عمر مال و دولت کے اصول میں سرگرداں رہا اور دنیا کی دل فریبیوں میں مشغول رہا اور اس نے آخرت کی نجات کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، وہ شخص قیامت کے دن افسوس کرتا ہوا رہ جائے گا۔ جو شخص دنیا میں جھوٹی امیدوں سے وابستہ رہا اور باطل مذہب کے ساتھ پیوستہ رہا، قیامت کے دن جب اس پر ان جھوٹے خداؤں کا جھوٹ ظاہر ہوگا، اس وقت اس کی آنکھوں کے سامنے سے فریب کا پردہ اتر جائے گا۔ وہ سلامتی اور سچائی کی راہ پر واپس آنا چاہے گا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ دیکھیں، اگر کمی ہے تو ہماری اسٹڈی میں، ہمارے علم حاصل کرنے میں۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طور پر جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، جو قرآن پاک کو مسلسل کنٹینیوسلی اس پہ اسٹرگل کرتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا چیزیں بتائی ہیں، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور ہم نے کن چیزوں سے رکنا ہے، وہ بآسانی انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لے گا۔ لیکن جو پڑھتا ہی نہیں ہے، بتایا بھی جا رہا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، لیکن وہ اس پہ ذرا بھی کان نہیں دھرتا ہے، اس کو اس چیز کا بھی جا کے اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینا پڑے گا کہ تمہارے پاس اپرچونٹی تھی، تمہیں لوگ کہتے تھے کہ اس چیز کو اسٹڈی کر لو، یہ پڑھ لو، تم جان بوجھ کے اس چیز کے قریب نہیں گئے، پھر تمہیں علم کیسے ہوتا؟ تو اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس جا کے وہ انسان کیا جواب دے ہوگا؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔